سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے، لیکن پروٹیسٹ بھی کل آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آج کے کیس کا بتا دوں کہ یہ بڑا اہم کیس ہے۔ میں اسی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل تھا ICT 3 سال، اور میرے ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہی یہ آئی تھی، پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجتا ہے 186 کے تحت، جہاں کوئی کورٹ سے اوپینین لینی ہوتی ہے۔ تو کورٹ نے جو ملکی حالات تھے کہ 63A آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے تحت بہت بڑی ہارش ٹریڈنگ ہو رہی تھی، اس کو روکنا تھا۔ ہر بندہ MNA پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتا، پارٹی کی ڈائریکشن کے بغیر ووٹ دیتا تھا، اور اسی وجہ سے کہا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو۔ بہت اچھی ججمنٹ، اور آتھر کون ہے؟ مسٹر جسٹس منیب اختر، اور اس کو روکنا تھا۔ آپ کے ملک میں جہاں لوگ 33 40 کروڑ کا ووٹ بیچا ہے، کس کا ووٹ بیچا ہے؟ جو آپ کا بندہ MNA 50,000 یا لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے، وہ آپ کو بیچ دیتا ہے۔ اس کو ہم نے رکوایا تھا۔ آج ہم نے یہی کہا کہ کیا دوبارہ 63A ری اوپن کر کے آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کریں؟ اور یہ کیوں لگایا گیا ریویو اس وجہ سے لگایا گیا کہ اسمبلی میں امینڈمنٹس آئی ہیں اور 2/3 میجارٹی پوری کرنی ہے، اور آج یہ ججمنٹ دے کے لوگوں کو خرید لینا ہے۔ اچھا سن لیں، بات سن لیں۔ ابھی جو عمران خان نے جو اصل کویسچن ہے، عمران خان نے اس کی کنسٹیٹیوشن پہ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ اسی چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تو پاور نہیں رکھنا چاہتا، 1 مین شو ہے، تو کمیٹی بنائیں گے۔ اب جب دیکھا کہ ججز میرے قابو نہیں ہو رہے، پھر کیا کیا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس لیا ہے۔ پریزیڈنشل آرڈر میں کلیئر کٹ موجود ہے، مینڈیٹری ہے کہ چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج وہاں ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو کیسے؟ یہی اعتراض ہم نے کیا کہ ہمارا اعتراض ویلڈ ہے کہ سینئر پیونی جج مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو آپ کس طرح کمیٹی بنا کے یہ کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات ہے کہ اس ججمنٹ کا آتھر جو ہے وہ منیب اختر صاحب ہیں، اور منیب اختر صاحب نے ریکیوز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میری عدم دستیابی ہے، یعنی بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے، اور سپریم کورٹ رولز 1980 کہتے ہیں کہ آتھر جج کا بیٹھنا ضروری ہے۔ صرف جلدی میں فیصلہ کیا دینا تھا؟ رات بلاول کی سٹیٹمنٹ ہم نے سنی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی کچھ ہوگا، تو آج فیصلہ کرنا ہے، بندوں کو خریدنا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ فارم 47 کی حکومت، جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ابھی وہ چوری کر کے ہمارے سارے MNA پنجاب میں ابھی ٹریبیونل نہیں بنے، سارے ہمارے لوگ جیتے ہوئے، اور اتنا جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ان سے چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ صاحب، دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر دونوں اس ٹائم اپوزیشن اور حکومت دونوں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے، یا یہ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے کیا کچھ اور کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ایکٹیویٹی؟ میں ویسے آپ کو بتاؤں، مولانا صاحب بہت زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر اس طرح کی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تو ہر پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کا فیصلہ بڑا وزڈم پہ ہے کہ اس طرح کی کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا اور اس طرح سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے پاور واپس لینا، وہ اس کا بہت، حالانکہ ہماری پارٹی سے کتنے سخت ناراض ہیں PTI سے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے مفاد میں بڑا سوچ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ امینڈمنٹ آئیں، اور اس کے پیچھے وہ کہتا ہے کہ امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہی شیئر نہیں کیا گیا ہمیں، یہ کدھر سے ڈرافٹ آ رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ ایسی امینڈمنٹ سے عدلیہ کو محکوم بنایا جائے گا۔ پھر سیاستدان، ابھی میں بلاول خوش ہو رہا ہے نا، اور نواز شریف بھی، عدلیہ بالکل محکوم ہو جائے گی، اسے جو بھی فیصلہ کرا لیں، بس یہ بات۔ سر، کل کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کل کے ڈی چوک میں کریں گے پروٹیسٹ تو دیکھیں نا، 8 فروری کے بعد چل ہی رہا ہے، لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے، لوگ تو نکلنے دے تو میرا خیال ہے کوئی بندہ گھر بچے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، لوگ، آپ پنڈی میں دیکھا ہے، پنڈی لوگ نکلے ہیں، سارے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، سارا دن مار کھاتے رہے ہیں، اور پیسفل لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی پارٹی 96 میں بنی، ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے، آپ نے دیکھا مینار پاکستان پہ اتنے جلسے کیے ہر جگہ پہ۔ تو ہمارا ایک، تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ہمارا پروٹیسٹ پیسفل ہوتا ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کو روکنا، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ہر پارٹی کا، ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پروٹیسٹ کو روکنا، آپ نے جو میرا جیسا وکیل صبح 2 گھنٹے لگا کے پہنچے، عام آدمی کیسے پہنچے گا؟ اور لوگوں کو، کل ہمارے وکیلوں کو لڑائی کر رہے تھے، مار رہے تھے، ادھر آنے نہیں دے رہے تھے، تو لوگ پہنچیں گے، لوگ نکلیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کو جسمانی طور پہ روک لیں گے، لوگوں کے اوپر پرچے کر، لیکن دماغی طور پر لوگ بالکل آزاد ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نیازی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔